کچھ 10 ایسے حالات ہیں، ایسی کیفیات ہیں، اگر ان کو اختیار کیا جائے تو انسان نے آپ کو شیطان کے وسواس سے بچا سکتا ہے۔ امام غزالی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ غصے پہ قابو پانا چاہیے اور شہوت سے بچنا چاہیے۔ غصہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور خود غصہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس سے کس طرح انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، انسان کا عقل ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ جب آتا ہے شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس غصے کے اندر عقل سے خالی ہو کر باتیں بھی کرنے لگتا ہے اور وہ چیزیں کرنے لگتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے حسد اور حرص۔ حسد میں شیطان اپنا مقام، ابلیس اپنا مقام گنوا بیٹھا حسد میں، اور حرص میں پوری جنت ملی ہوئی تھی، صرف ایک درخت سے روکا ہوا تھا، لیکن حرص تھی کہ اس کو بھی کھا لوں، اس کو بھی چکھ لوں۔ تو حسد اور حرص کا معاملہ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے، ان معاملات کے اندر اہتمام کی سخت ضرورت ہے۔ تیسرا دروازہ ہے شکم سیری، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا، اور اس طرح کھانا کہ انسان کے وہ جو اصل مقاصد ہے، اس کی روحانی قوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے۔ لیکن تیسرا دروازہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے وہ اس کی شکم سیری ہے۔ جو کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہوگا تو وہ زیادہ شکار ہو سکتا ہے۔ چوتھا دروازہ ہے انسان کو سامان جمع کرنے کی فکر ہو، مال اور اسباب کی، تو وہ اپنے آپ کو شکار کر لیتا ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آج یہ جو فکر معاش ہے کہ میں جمع کروں، یہ جو معیار زندگی کا میدان ہے، اس میں دوسروں سے آگے بڑھوں، تو اس معاملے کے اندر بھی انسان جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے لوگوں سے طمع رکھنا، لوگوں سے امیدیں رکھنا، لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ بھی جو ہے شیطان کے وسواس کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد چھٹا دروازہ ہے جلد بازی، اجرت پسندی، حب عاجلہ جسے کہا گیا ہے، تو یہ بھی شیطان کے وسواس کا ایک دروازہ ہے، یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور انسان کے اوپر حملہ آور ہو کر انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ساتواں دروازہ ہے درہم اور دینار اور اموال کی باقی اقسام، ان کی انسان کو طلب ہو، تو یہاں سے بھی انسان خوار ہوتا ہے، بڑا خراب ہوتا ہے، اور شیطان ان راہوں سے بھی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ آٹھواں دروازہ ہے بخل اور کنجوسی، بخل اور کنجوسی کہ جہاں دینا ہے وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ، اور اس راستے سے بھی انسان شیطان کے وسواس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بخل اور کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ محتاجی کا ڈر ہوتا ہے بندے کو، خدا پہ توکل انسان کی ختم ہو جاتی ہے، تو بخل اور کنجوسی بھی اللہ پہ توکل کو ختم کرنے والا معاملہ ہے، لہذا یہاں سے بھی انسان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور نما، یہ بڑا اہم دروازہ ہے جہاں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہے مسلک اور نظریات کا تعصب۔ یہ جتنا بھی زیادہ چل رہا ہے، یہ امام غزالی نے اپنے دور کے اندر لکھا ہے کہ مسلک کی اور عقیدوں کی جو لڑائی ہے، نظریات کی جو لڑائی ہے، ان نظریات کی لڑائیوں کے اندر پڑھ کر انسان حق بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سچ بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور آخری دروازہ، 10واں دروازہ جو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ ہے مسلمانوں سے بدگمانی۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہ شیطان کے وسواس ہے، تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آخری بات میں آپ کے سامنے کہوں گا، وہ جو ہتھیار بتایا گیا ہے، ہتھیار یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے وسواس کو روکنے والی واحد چیز، ان جملہ امراض کو روکنے والی چیز ہے ذکر خدا بندی۔ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، چونکہ جب زبان پہ ذکر ہوگا تو اس نے دل کا محاصرہ کر رکھا ہے ذکر نے، اور جب دل محاصرے کے اندر ہے تو شیطان اس دل پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ وسواس جو صدور کے اندر داخل ہوتی ہیں، یا صدور کے اندر پھر وہ وسواس داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ذکر کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خدا کو یاد کرنے کا انداز، یہ جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنا یہ بندہ گمراہی سے، شیطان کے وسواس سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہمارا ایمان ہے، سب سے بڑا ہدف، اور سب سے ادنا ہمارے اندر باہمی اختلافات پیدا کر دینا، لڑائیاں پیدا کر دینا، ہمیں کمزور کر دینا، ہماری ہوائیں کھیڑ دینا، یہ اس کا ادنا۔ تو اس حوالے سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے اس وسواس سے نہ صرف ہمیں انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اپنے جائزوں میں ہوم ورک کے طور پہ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جتنے معاملات ہوئے ان معاملات کی حقیقت کیا تھی، کیا یہ وسواس تھے شیطان کے، یا یہ واقعی حقیقت تھی کہ جن کے اوپر ہماری راہیں کھوٹی ہوئی، ہماری رفتار میں کمی آئی، ہم اپنے اہداف سے دور رہے، ذرا سی باتوں پہ بحث و مباحثوں کے اندر چلے گئے، حکمت عملی کے معمولی جھگڑے ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں اناؤں کے جھگڑے ہو گئے
اور کہیں اپنے آپ کو رسوائیوں سے بچانے کے معاملات آ گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ رسوائی ہو جائے گی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو نہ ان رسوائیوں کا ڈر ہونا چاہیے، نہ ان اناؤں کی پرواہ ہونی چاہیے. بس اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی دعائیں مانگتا ہوا، شیطان کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگتا ہوا اس انسان کو اپنے ایمان کی بقا کی اس جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.